السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کائنڈلی پلیز مجھے بتائیے گا، ایم آئی آڈیبل؟ جی جی بالکل، یو آر آڈیبل۔ اوکے، جزاک اللہ خیر۔ آج میں آپ لوگوں سے بچوں کی کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ کے بارے میں بات کروں گی۔ کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ بیسکلی بچے کا لرننگ پروسیس ہوتا ہے جو ہم پیدائش کے بعد سے بچے کا جیسے دماغ بننا شروع ہوتا ہے تو بچہ جو جو چیزیں اس کے دماغ میں جاتی ہیں وہ میموریز کے خانے میں میموریز جاتی ہیں، لرننگ کے خانے میں لرننگ جاتی ہے، اور لائک وائز بچہ جو بھی ایکسپیرینسز کر رہا ہوتا ہے اپنی زندگی میں وہ سب چیزیں اس کے دماغ کے اندر سیو ہو رہی ہوتی ہیں کسی نہ کسی فارم میں۔ کہیں وہ کوئی چیز ایکسپیرینس کر رہا ہوتا ہے، کہیں وہ کوئی چیز پرسیو کر رہا ہوتا ہے۔ دس از آل اباؤٹ دا کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ۔ تو اس کے لیے کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ کے لیے ہم اسپیسیفکلی کوئی کام نہیں کرتے، بیکاز آبویسلی ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا بچہ اپنے انوائرمنٹ سے بہت کچھ سیکھے گا، اور اس کے بعد پھر ہم اس کو اسکول بھیج دیتے ہیں، کیونکہ اسکول میں بچہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ سوشلائز بھی کرے گا، اس کے کمیونیکیشن اسکلز بھی بوسٹ اپ ہوں گے، اور اس ساتھ ساتھ اس کی اور بھی دوسرے اسکلز میں امپروومنٹ آئے گی، لائک ریڈنگ اسکلز، رائٹنگ اسکلز، پینسل ہولڈنگ گرپ اسکلز، یعنی بچے کو پینسل پکڑنی آئے گی، بچے کو لوگوں سے کمیونیکیٹ کرنا آئے گا۔ یہ ساری چیزیں کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ کے اندر شامل ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ بینگ اے پیرنٹ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم اپنے بچے کی کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ کو پروموٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اس کے پروموٹ کرنے کے لیے اس کے اوپر ہم ورکنگ کرتے ہیں یا نہیں، اور اگر کرتے ہیں تو کس ڈائریکشن میں کرتے ہیں۔ کیا ہم نے اس کے لیے کوئی ہوم ورک کیا ہے؟ کیا اس کے لیے ہم نے جا کر چیزوں کو دیکھا ہے، اپنے آپ کو ایجوکیٹ کیا ہے کہ کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ ہوتی کیا ہے، اور اس کو پروموٹ کرنے کے لیے بچوں کے اندر ان چیزوں کو انہانس کرنے کے لیے جو کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ کی امپروومنٹ کا باعث بنے، ان کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ کا کیا کام ہوتا ہے، یہ بچے کو سوچنا سکھاتی ہے، اور بچے کو لاجکس کے بارے میں سوچ کر اور پھر ہر چیز کو ایکسیپٹ کرنا سکھاتی ہے۔ بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ایز اٹ از چیزوں کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، اور بہت سارے ایسے بچے ہوتے ہیں جن کو آبجیکشنز ہوتے ہیں کہ وہ فوراً ایکسیپٹ نہیں کرتے چیزوں کو، وہ انالائز کرتے ہیں، پھر ایویلویٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ لاجکس اور ریزنس کے اوپر جاتے ہیں، اور تھرو آؤٹ جا کے ریسرچ کر کے پھر وہ سیٹسفیکشن کے بعد وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ اچھا یہ چیز جو ہے وہ اس طریقے سے ہوئی ہے، اور اس کا کیا پورا پروسیس تھا، اور آفٹر کمپلیٹ ایویلویشن وہ بچے جو ہیں وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ تو یہ دو کیٹیگریز آپ نے دیکھ لیں کہ ایک بچہ جو ہے فوراً چیز کو ایکسیپٹ کر رہا ہے، اور دوسرا بچہ، تو یہ سب اٹ از آل اباؤٹ دا cognitive process. It is all about the cognitive development, how the way children are raising by parents، کہ بچہ جو ہے وہ اس کا کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ کا پیٹرن کیسا ہے، کہ وہ چیزوں کو فوراً ایکسیپٹ کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے، اور اگر وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہا اور لاجکس اور ریزنس کے بعد ان کو خود ڈھونڈنے کے بعد وہ ان چیزوں کے اوپر ورکنگ کر رہا ہے، اٹ مینس کہ اس بچے کے اندر کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ کو پرووک کرنے کے لیے، اس کی گروتھ کے لیے کام کیا گیا ہے۔ اس وجہ سے وہ بچہ آسانی سے ہر چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، اس کو ایکسیپٹ کروانے کے لیے چیزوں کو، اس کو آپ کو لاجکس دینی پڑیں گے، اس کو ریزن کرنا پڑے گا کہ یہ آپ اگر کوئی چیز اس کو بتا رہے ہیں، یا اف یو آر آفرنگ سم تھنگ، اور اف یو آر ٹیلنگ ہم سم تھنگ ٹو ایکسیپٹ بائی ہم سیلف، سو اس کے لیے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ اس بچے کی ایکسیپٹنس کس کنڈیشن پر ہوگی، کیونکہ اس کو کنڈیشن کیا ہے اس کی ایکسیپٹنس کی، کہ وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کو، آپ جو بھی چیز منوانا چاہ رہے ہیں یا آفر دے رہے ہیں اس کو، اور کوئی بھی چیز آپ چاہتے ہیں کہ وہ ایکسیپٹ کر لے، تو اس کے لیے آپ کے پاس سالڈ ریزن ہونی چاہیے، سالڈ لاجک ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اپارٹ آف دیٹ، فار اندر کیٹیگری، کہ وہ دوسری ٹائپ کا جو بچہ ہے جس کی کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ کے اوپر تھرو آؤٹ کام ہوا ہے، اگر ہوا ہے تو اتنا اچھے طریقے سے نہیں ہوا، یا پراپر پلان ہو کے نہیں ہوا، اس وجہ سے وہ ہر چیز کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے کیونکہ اس کو سکھایا اسی طرح گیا ہے۔
اس نے اپنے انوائرمنٹ میں ان چیزوں کو اسی طرح سے آبزرو کیا ہے، اس کی کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ اور کوگنیٹیو گروتھ اسی طریقے سے ہوئی ہے کہ وہ چیزوں کو آسانی کے ساتھ ایکسیپٹ کر لیتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، میں اس کو ایکسیپٹ تو کر رہا ہوں لیکن اس کا از اٹ اے فیک نیوز، از اٹ اے اسپیکولیشن، یہ کوئی فالس ایکوزیشن تو نہیں ہے، یہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ میں اس کو ایکسیپٹ تو کر رہا ہوں مگر آیا یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے. وہ یہ نہیں سوچ رہا بلکہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ چیزوں کو ایز اٹ از ایکسیپٹ کر رہا ہے. کیونکہ اس کے مائنڈ میں یہ آ ہی نہیں رہی نا بات، اس کی گروتھ میں یہ چیز شامل ہی نہیں تھی انفارچونیٹلی. تو مین ہمارا کیا بیسک انٹینشن ہماری کیا ہونی چاہیے بینگ اے پیرنٹ، کہ ہم جا کر ابھی جیسے اب آپ لوگ یہ سیشن لے رہے ہیں کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ کا، تو اب ہم نے بیٹھ کر کیا سوچنا ہے کہ کیا ہم اس بارے میں اپنے بچے کے لیے سوچ رہے ہیں، ہم نے کیا پلاننگ کی ہے، ہوم ورک کیا ہے اس بارے میں، یا بس ہم بائی دا وے لے کر چل رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارے بیٹے کی کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اسکول جا رہا ہے، اسکول گوئنگ بچہ ہے تو اس کی اسکول کے ذریعے ہو رہی ہے، اسکول کا ایکسپوجر اس کو جو بھی مل رہا ہے، سوشلائز کر رہا ہے اپنے فرینڈس گیدرنگ میں یا آس پاس نیبرہڈ میں یا جو بھی، تو وہاں پہ اس کے اسکلز ڈیولپ ہو رہے ہیں. پھر کمیونیکیشن اور سوشلائزیشن کے اسکلز ڈیولپ ہو رہے ہیں، اور بہت ساری چیزیں اس کے مائنڈ میں آ رہی ہیں، میموری سے ریلیٹڈ، پرسیپشن سے ریلیٹڈ، اٹینشن سے ریلیٹڈ. یہ سب چیزیں اس کے اندر ڈیفینیٹلی ڈیولپ ہو رہی ہیں، مگر وہ کیسے ہو رہی ہیں، وہ آن پرپز نہیں ہو رہی، وہ وداؤٹ اینی پرپز ہو رہی ہیں. یعنی آپ نے اس کے لیے کوئی گول فکس نہیں کیا ہے، کوئی گول سیٹ نہیں کیا، کیونکہ آپ نے سوچا نہیں ہے کہ اس کے اوپر ہوم ورک کیا کیا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں آپ نے سوچا ہی نہیں کہ کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ بھی کوئی چیز ہے جس کے اوپر ہمیں پراپرلی ایک ڈائریکشن کے اندر جا کر ورکنگ کرنے کی ضرورت ہے. دا وے چائلڈ از لرننگ، دا وے چائلڈ ایکوائر دا نالج، اینڈ اس کے علاوہ جو بچہ جو اپنی سراؤنڈنگ انوائرمنٹ میں انٹریکٹ کرتا ہے، یہ تین چیزیں جو ہے نا، لرننگ جو بچے کا لرننگ وے آف لرننگ ہے، ایکوائرنگ نالج ہے، اور انٹریکٹنگ ود ادرز اور انٹریکٹنگ ود سراؤنڈنگ انوائرمنٹ ہے، یہ کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ کے اوپر بیس کرتا ہے. ایز اے پیرنٹ آپ بچے کو انکریج کر سکتے ہیں بہت ساری ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے، بہت ساری چیزوں کے اوپر ہوم ورک کر کے آپ بچے کی کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ کی گروتھ کو پروڈکٹیولی لے کر چل سکتے ہیں ان اے اسپیسیفک ڈائریکشن. اور وہ کن کن ایریاز میں ہوتی ہے، میموری، کانسنٹریشن، اٹینشن، پرسیپشن. اور اس کے لیے آپ مختلف ایکٹیویٹیز کو انکارپوریٹ کر سکتے ہیں اپنی ڈیلی روٹین لائف سے. ان دیر آر ملٹیپل ایکٹیویٹیز لائک ہم بہت سارے پیرنٹس یہاں پر جو موجود ہیں، مدرس، بہت ساری مدرس اپنے بچوں کو بیٹھ کے پڑھاتی بھی ہیں، کوئی میتھس کی پزل سالو کرواتی ہیں، کوئی کچھ کروا رہی ہوتی ہیں، کوئی الفابیٹس کروا رہی ہوتی ہیں. دیر آر سو مینی ملٹیپل پروسیسز جو آپ لوگ کر رہے ہیں، آٹومیٹکلی آپ لوگ کر رہے ہوتے ہیں کہ بچوں کی اسٹڈیز امپروو ہو جائے، بچوں کے ریڈنگ اسکلز جو ہیں وہ امپروو ہو جائیں، بچوں کی جو بالکل چھوٹے بچے ہیں جو نئی نئی پینسل پکڑنا سیکھ رہے ہیں، ان کی ہولڈنگ گرپ جو ہے اس کے اوپر ورکنگ ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ سب چیزیں ہم کر رہے ہوتے ہیں، بٹ یہ ہم بائی چانس کر رہے ہوتے ہیں، یہ ہم نے اس کے لیے پلاننگ نہیں کی ہوتی ہے کہ یہ اٹس آل اباؤٹ ریلیونٹ ود دا کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ اور کوگنیٹیو گروتھ. یہ ہم صرف بائی چانس کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ یہ کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ کا پارٹ ہے. تو اس کے بجائے اگر ہم بیٹھ کر تھوڑا سا اپنے ایک ڈائریکشن بنا لینا، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کی ایک پلاننگ ہوتی ہے، ایک ہوم ورک ہوا ہوتا ہے، تو دیٹ وڈ بی ایزی فار امپلیمنٹیشن. آپ اپلائی کرنے کے لیے آپ کے لیے ایزی ہو جاتا ہے کہ آپ کے پاس چیزیں ان ریٹن ہوتی ہیں، اور آپ کو یاد رہتا ہے کہ میں نے ڈیلی بیسس پہ اپنے بچے کے ساتھ کیا ایکٹیویٹیز کرنی ہے، ایسی ایکٹیویٹیز جو میرے بچے کی کرٹیکل تھنکنگ کو بڑھائیں اور اس کی کوگنیٹیو گروتھ کو اسٹرانگ کریں. ان دا سینس کہ آپ بچپن سے ہم بچوں کو بہت ساری چیزوں کو سن رہے ہوتے ہیں بچے، لائک فار انسٹنس بہت ساری مدرز ہوتی ہیں جو بچوں کو پوئمس سناتی ہیں، پوئمس پڑھتی ہیں، ان کو سکھاتی بھی ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں. تو اس جب بچہ سمجھنا سیکھتا ہے، سننا سیکھ رہا ہوتا ہے، تو اس دوران ہم بچے کو جو بھی سکھائیں گے نا، بچہ وہ چیزیں آگے لے کر جائے گا اور اس کے اوپر امپلیمنٹ بھی کرے گا اور اس کے بارے میں سوچے گا بھی، اور اس کے لیے پریپیئر بھی رہے گا. لائک فار انسٹنس ہم اگر بچے کو میوزیکل چیزیں بتا رہے ہیں، میوزیکل چیزیں سنا رہے ہیں، تو وہ کیا ہوگا، اس کی میموری کو امپروو کریں گی، اس کی ورڈ آئیڈینٹیفیکیشن کو امپروو کریں گی. اس کے ساتھ ساتھ تیسری چیز کیا امپروو ہوگی کہ بچہ میوزک سے
فیملیئر ہو جائے گا۔ لائک وائز اگر ہم بچے کو ریسیٹیشن سناتے ہیں، اگر ہم بچے کو عربک سناتے ہیں، اگر ہم بچے کو لینگویجز کا ایکسپوجر دیتے ہیں، تو ایک کیا فائدے ہوں گے ہمارے بچے کے مائنڈ کے ساتھ، کہ وہ ورڈز کو انٹرپریٹ کرنا سیکھے گا، کہ اگر وہ عربک سن رہا ہے یا چائنیز سن رہا ہے یا جرمن لینگویج سن رہا ہے، تو وہ سن کے آٹومیٹکلی جو ہے وہ اتنی لینگویج کا جو پروسیس ہے، لینگویج سیکھنے کا پروسیس بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، مگر بچوں کی جو ارلی ایجز ہوتی ہیں وہ آئیڈیل ہوتی ہیں بچوں کی لینگویج۔ کسی بھی آپ بچے کو 5 لینگویجز بھی سنائیں گے، بچہ سیکھے گا وہ اس دوران بچے کی لینگویج جو اسپیکنگ اور لسننگ سکلز ہوتے ہیں نا، وہ انہینس ہو رہے ہوتے ہیں، وہ بن رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ جو بھی آپ اس کو ایکسپوجر دیں گے جس بھی لینگویج کا، وہ اس کے مائنڈ میں میمورائز ہوتی جائے گی، وہ اس کی میموری کو پروموٹ کرے گا۔ اس کے علاوہ ورڈ آئیڈینٹیفیکیشن کو ایزیلی وہ سمجھنا شروع ہو جائے گا، انڈرسٹینڈنگ ہوگی اس کی اس لینگویج کے اوپر، اس کا ایکسپوجر ہوگا اس لینگویج کے اوپر۔ تو اٹس آل اپ ٹو اس، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہم بائی چانس ہی کروا رہے ہوتے ہیں، جیسے ہم بائی چانس پومس کروا رہے ہیں بچے کو، میوزیکل چیزیں سنا رہے ہیں، اس کے بجائے اگر ہمارا اگر رجحان یہ ہے کہ ہم نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اکارڈنگ جو ہے وہ اپنے بچے کو پروان چڑھانا ہے، اس کو ریز کرنا ہے، تو ہمارا کیا آبجیکٹ ہوگا، ہمارا کیا جو ہے پرپز ہوگا، وہ یہ ہوگا کہ ہم اپنے بچے کی اس جو برین کا جو یہ پارٹ ہے نا، کوگنیٹو گروتھ کے اندر یہ پارٹ آتا ہے کہ ہم نے اس کی میموری کو پروموٹ کرنا ہے، ہم نے کیسے اس ورڈز آئیڈینٹیفیکیشن کے ذریعے، ہم نے سنگنگ کے ذریعے، پومس کے ذریعے، تو ہم اس چیز کو کیوں نہ یوٹیلائز کریں۔ کس طرح یوٹیلائز کر سکتے ہیں ہم اس کو؟ عربک کی ریسیٹیشن لگا کر دے سکتے ہیں، ساتھ میں ہم خود پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی ساتھ ساتھ ریکگنیشن ہوگی، اس کی ورڈ آئیڈینٹیفیکیشن ہوگی، تو وہ اس کو بولے گا، وہ ریپیٹ کرے گا، اور پھر وہ کیا ہوگا آہستہ آہستہ وہ، اور پھر آپ اگر بچے کو اگر آپ اس سے ریلیٹڈ کنٹینٹ بھی میڈیا کا دکھا رہے ہوں گے، اسکرین ٹائم بھی کروا رہے ہوں گے، اسکرین ٹائم پروڈکٹیولی یوز کرنا اسی کو کہتے ہیں، کہ اگر آپ کے بچے کو ڈیفینیٹلی اس کی ڈیمانڈ ہے اسکرین ٹائم، ہم آج کے بچے کو اسکرین ٹائم سے نہیں روک سکتے، مگر اس کو پروڈکٹیو کیسے بنایا جا سکتا ہے، وہ ہم ارلی سٹیجز سے ہی اگر ان چیزوں کے اوپر ورکنگ کرنا شروع کر دیں، تو ہمارے بچے کو پتہ ہوگا کہ اسکرین ٹائم صرف اور صرف پروڈکٹیولی ہی یوز کیا جا سکتا ہے۔ تو آٹومیٹیکلی ہماری 10 12 سال 14 سال جب ہمارے بچے ٹینز میں جاتے ہیں، تو ہماری پریشانی ایک پریشانی تو ہماری ختم ہو چکی ہوگی کہ ہمارا بچہ اسکرین ٹائم کو پروڈکٹیولی یوز کرنا سیکھ چکا ہوگا، اور اس کو پتہ ہوگا کہ کوئی بھی غلط چیز ہمیں میرے بچے کو بھٹکا نہیں سکتی، کیونکہ اس کو بچپن سے ارلی سٹیجز سے میں بتا چکی ہوں کہ اس کو اسکرین ٹائم کو کیسے یوز کرنا ہے۔ تو دس از آلسو اے اسکل، یہ ایک اور ایکسٹرا اسکل آپ کے بچے کے اندر بوسٹ اپ ہوگا۔ تو اس چیز کو ہمیں یوٹیلائز کرنا چاہیے اور اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے کہ ارلی سٹیجز سے ہم بچے کو پومس سنا رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ڈیفینیٹلی آپ پومس بھی سنائیں، مگر اگر ہم اس کو میوزیکل چیزیں بتا رہے ہیں تو وہ بچہ ڈیفینیٹلی میوزک سے اس کو آگے جا کے محبت بھی ہوگی، اس کی بڑھے گی بھی، ساری چیزیں ہوں گی۔ پھر جب وہ ٹینز میں آئے گا یا ٹینز میں آئے گا، تو ہم اپنے بچے کو ایجوکیٹ کرنا چاہیں گے کہ میوزک جو ہے وہ حرام ہے، یا اکارڈنگ ٹو اسلام یہ ہے وہ ہے، تو تھوڑا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے۔ جو آج کل کا دور ہے اس حساب سے ہمارا بچہ میوزک کا اتنا عادی ہو چکا ہوگا کہ ہم اس کو کسی بھی طرح کی لاجک سے قائل کرنا ہمیں مشکل ہوگا ہمارے لیے۔ تو بہتر یہی ہے کہ ہم اگر ارلی سٹیجز میں ہیں، چھوٹے بچے ہیں جن کے، وہ ابھی سے اس چیز پہ ورکنگ کریں گے، تو آپ کے ساتھ آپ مطلب اس کے ایک نہیں کئی فوائد ہوں گے آپ کو حاصل۔ ایک تو آپ کا بچہ لینگویج کے اوپر فریکوینٹ ہونا شروع ہو جائے گا، اس کی لسننگ پاور اتنی اسٹرانگ ہو جائے گی کہ جب آپ اس کو ریگولر بیسس پہ اسکرین ٹائم بھی اسی لینگویج میں دکھا رہے ہوں گے، تو وہ اسپیکنگ اور لسننگ سکلز میں اس لینگویج کے اوپر عبور حاصل کر لے گا۔ اس کے علاوہ وہ ورڈ آئیڈینٹیفیکیشن ہوگی اس کی، وہ ڈفرینٹ کائنڈ آف اردو انگلش وہ سن رہا ہوگا، اس کی ورڈ آئیڈینٹیفیکیشن کیسے ہوگی کہ اچھا مثال کے طور پر کوئی ثقیل اردو کا ورڈ ہے یا کوئی ایڈوانس انگلش کا ورڈ ہے، تو وہ بچے کو پتہ چل رہا ہوگا، اس کو سمجھ نہیں آئے گی، وہ ڈیفینیٹلی آپ سے پوچھے گا کہ مما اس کا کیا مطلب ہے، اس چیز کا کیا مطلب ہے۔ نیچر کے بارے میں بہت ساری وکیبلری ہوگی، کیونکہ بچوں کا کنٹینٹ بہت اچھا ہے یوٹیوب کے اوپر،
یا اگر آپ اس کو اسٹوری سنا رہی ہیں تو وہ بچہ ڈیفینیٹلی آپ سے کویشچن کرے گا کہ اچھا یہ اس کا کیا مطلب ہے اور یہ کیا چیز ہے. تو آٹومیٹیکلی آپ کے بچے کی ووکیبلری انہینس ہو رہی ہے، وہ ورڈ آئیڈینٹیفیکیشن سیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے. دوسری چیز آ جاتی ہے آئیڈینٹیفیکیشن آف نوائزز کے. مثال کے طور پر ہم جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو ہم اس کو ریٹل دیتے ہیں، ہم اس کو بہت ساری ایسی چیزیں دیتے ہیں جو شور کرنے والی ہوتی ہیں اور بچہ بڑا خوش ہوتا ہے ساؤنڈ سن کے، ڈفرینٹ کائنڈ آف ساؤنڈز، لائک فار انسٹنس الفابیٹیکل ساؤنڈز ہو گئے، یا ہم اس کو پومز لگا دیتے ہیں جس کے اندر الفابیٹس ہوتی ہیں. وہی والا جو ہم نے ابھی فرسٹ والی جو ایکٹیویٹی تھی سنگ along والی، اس کے ساتھ ہی اگر اس کو ریلیٹ کیا جائے تو وہ بھی پومز بھی ساؤنڈ سے ہی بچہ جو ہے وہ نوائزز کو آئیڈینٹیفائی کر رہا ہے. یا برڈ سنگنگ ہو گئی، یا کار جو گاڑیوں کا ہارنز ہوتے ہیں، رننگ واٹر ہوتا ہے جو فلوئنگ واٹر ہوتا ہے، یا اگر ہم ڈشز کی آواز آتی ہے، پلیٹیں آپس میں ٹکراتی ہیں تو اس کی ایک آواز ہوتی ہے، گلاس اگر ٹیبل پہ زور سے رکھ دیں تو اس کی آواز ہوتی ہے، دروازہ زور سے بند کر دیں تو اس کا ساؤنڈ ہوتا ہے، بیل بج رہی ہے گھر کی، ڈور بیل بج رہی ہے تو اس کی الگ رنگ ہوتی ہے، فون کی الگ رنگز ہوتی ہیں. تو دیر آر سو مینی ساؤنڈس. ہم بچے کو اس طرح کی چیزوں کے اوپر اس سے بات کر کے اس کی دیکھیں، جب ہمارا بچہ یہ سیکھ لیتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارا بچہ آٹومیٹیکلی ان چیزوں کو سیکھ لیتا ہے، اس کے اوپر ہمیں بات کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. مگر جب ہم اس سے بات کرتے ہیں، جب ہم اس کو ان چیزوں کے اوپر، جب وہ فرسٹ ٹائم وہ چیزیں سن رہا ہوتا ہے تو ہم اس کو ان چیزوں کے اوپر فریکوینٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس کو بتا رہے ہوتے ہیں، تو آٹومیٹیکلی وہ کرٹیکل تھنکنگ اس کی اسٹارٹ ہو جاتی ہے. سو مینی کویشچنز مائٹ بی ریز ان ہز مائنڈ کہ اچھا یہ اگر ساؤنڈ اس طرح ہے تو اگر میں دو بوٹلز کو ٹکراؤں تو اس کی کیا ساؤنڈ ہوگی. پھر وہ خود جو ہے نا ایکسپلور کرے گا چیزوں کو. اس کی دیکھیں ہاں ڈیفینیٹلی آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ چیزیں تو ہمارے بچوں کو بغیر بتائے بھی سمجھ میں آ جاتی ہیں، لیکن اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ کریٹیوٹی، امیجنیشن، کرٹیکل تھنکنگ جیسی چیزوں کے اوپر عبور حاصل کر رہا ہوتا ہے، اس کی وہ چیزیں امپروو ہو رہی ہوتی ہیں ہمارے اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرنے کے اوپر. ٹھیک ہے. تو اگر لائک وائز ایز آئی ٹولڈ یو ارلیئر کہ پریکٹس دا الفابیٹس، ہم ڈفرینٹ کائنڈ آف ایکٹیویٹیز کرتے ہیں کہ تاکہ ہمارا بچہ الفابیٹس کو ریکگنائز کر لے. اسی طرح میتھمیٹیکل کویشچنز ہوتے ہیں. تو یہ سب چیزیں میٹر کرتی ہیں کوگنیٹیو گروتھ آپ کیسے لے کر چل رہے ہیں اپنے بچے کی. اسی طرح جب بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو ڈفرینٹ پیرنٹنگ سٹائلز میں ڈفرینٹ طریقے ہوتے ہیں بچوں کو ریز کرنے کے. لائک کچھ پیرنٹس جو ہیں وہ اتھارٹیٹیو ہوتے ہیں، لائک وہ مثال کے طور پہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ اگر مارکیٹ جا رہے ہیں، ہمارے بچے بے شک 1 سال 2 سال کے ہیں، دیکھیں 1 سال کا بچہ بھی اتنا زیادہ سمجھدار ہو جاتا ہے کہ وہ چیزوں کو سمجھتا ہے. مگر انفارچونیٹلی ہمارے یہاں بہت سی مدرز یا بہت سے پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ جب تک 7 8 کراس نہیں کر لے گا وہ ہم اس کے ساتھ بیٹھ کر بڑوں کی طرح بات نہیں کر سکتے. ایسا نہیں ہے. اپنے بچے کے ساتھ اگر آپ بچپن سے اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں گے، ایون وہ 1 سال کا ہے، تو وہ آپ کو رسپونڈ بھی کرے گا، وہ آپ سے کمیونیکیٹ بھی کرے گا، اور آپ کی ریلیشن شپ بانڈنگ بھی امپروو ہوگی. اور جب آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے کمیونیکیٹ کر رہے ہوں گے تو اس کی کوگنیٹیو گروتھ تو مطلب اس کی تو کیا کہنے، وہ تو بہت پروڈکٹیو ہو جائے گی جب آپ اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے ہوں گے ڈائریکٹلی. یعنی آپ اس کو چلتے پھرتے ہر چیز کے بارے میں بتا رہے ہوں گے، اچھا یہ ایسی چیز ہے، یہ کیوں ہوتی ہے. یہ سب جب آپ چیزیں ڈیٹیل میں بچے کے ساتھ ہر چیز کے بارے میں بات کر رہی ہوں گی تو ڈیفینیٹلی بچہ ان کے بارے میں امیجن کرے گا، چیزوں کو سوچے گا، کریٹیوٹی کے ساتھ اس کے اندر کریٹیوٹی ڈیولپ ہوگی، بڑھے گی، کرٹیکل تھنکنگ سے ریلیٹڈ کویشچنز ریز کرے گا وہ. تو یہ سب چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں. لائک آپ بچے کے ساتھ جب مارکیٹ جاتے ہیں تو آپ بہت سے پیرنٹس مدرس کہتی ہیں کہ بیٹا ہم یہ لے لیتے ہیں، آپ کو کیسا لگ رہا ہے. بہت سی مدرس خود خرید کر لے آتی ہیں کیونکہ ان کی یہ مینٹالٹی ہوتی ہے کہ اتنا چھوٹا بچہ چوز نہیں کر سکتا. مگر آپ بلیو کریں کہ اگر آپ 1.5 2 سال کے بچے سے بھی پوچھیں گے کہ بیٹا ان دونوں میں سے آپ کو کون سی چیز پسند آ رہی ہے تو وہ آپ کو بتائے گا کہ دس از اٹ لکس گڈ. یا اگر وہ ابھی بچہ نیا نیا بولنا سیکھ رہا ہے، اس کی ویکیبلری اتنی نہیں ہے، تو وہ صرف اشارہ کر کے بتائے گا یا اپنے منہ سے آوازیں نکال کے بتائے گا کہ مجھے یہ چیز پسند ہے. تو بچے اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے پیرنٹنگ سٹائل پہ. بہت سے پیرنٹس نہیں پوچھتے. جو پیرنٹس پوچھتے ہیں وہ یعنی آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں دس از لائک آفر چوائسیز. آپ بچے کو چوائسیز آفر کرتے ہیں نا تو بچہ
پھر سوچتا ہے کہ اچھا یہ کلر مجھے پسند تھا یا یہ پسند تھا، اچھا مجھے یہ والا ٹوائے پسند ہے یا یہ والا ٹوائے، اور اگر یہ ٹوائے پسند ہے تو کیوں پسند ہے۔ تو اس چیز کے اوپر آپ پوری کمیونیکیشن کر سکتے ہیں بچے کے ساتھ بیٹھ کے. لائک فار انسٹنس یو کین آسک وڈ یو لائک ٹو ویئر دا ریڈ شرٹ ٹوڈے اور بلو شرٹ، تو وہ آپ کو بتائے گا. آپ اس کی وارڈروب میں اس کی کلرز اس کے سامنے کر کے آپ پوچھیں گی کہ اچھا آج تم نے کون سی شرٹ پہننی ہے، تو وہ آپ کو بتائے گا کہ مجھے یہ والی شرٹ پسند ہے، میں آج یہ پہنوں گا. آپ اس سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ کیوں آپ یہی والی کلر، یہ اسی کلر کی شرٹ آپ نے کیوں پہننی ہے، تو وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ میری فیوریٹ شرٹ ہے، یا مجھے پسند ہے، یا میرے فرینڈ کو پسند ہے تو اس لیے مجھے بھی پسند ہے، یا وہ کسی پریویس چیز سے ریلیٹ کر سکتا ہے. تو اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا بچہ کیسا سوچتا ہے، کیا سوچتا ہے، تو آٹومیٹکلی آپ کی ریلیشن شپ بانڈنگ یہاں سے اسٹارٹ ہو جائے گی. اسی طرح آپ دوسری آفرز، لائک فار انسٹنس آپ بچوں سے مشورہ لیں. دیکھیں یہ چیزیں آپ کے بچے کے اندر فیلنگ آف انڈیپینڈنسی کریٹ کرتی ہیں. بہت سے پیرنٹس پوچھتے ہیں مجھ سے کہ ہمارے بچوں کے اندر کانفیڈنس نہیں ہے، ہمارے بچے جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹلی ڈیسائسو نہیں ہیں، مطلب ڈیسیجن میکنگ نہیں کر سکتے. تو یہ بہت اس چیز کے اوپر بہت سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے بچے سب چیزیں کیوں نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم نے بچپن سے ان کو چوائسیز آفر نہیں کی. جب ہم ان کو سرکمسٹانسز نہیں دے رہے، ہم ان کو چیزیں پرووائڈ ہی نہیں کر رہے، ہم ان کو چوائسیز ہی نہیں دے رہے، آفر ہی نہیں کر رہے کسی چیز کی، تو ہمارا بچہ سوچنا کیسے شروع کرے گا؟ ہمارا بچہ جب سوچنا ہی شروع نہیں کرے گا تو اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ پرابلم سالونگ کیسے ہوتی ہے، ڈیسیجن میکنگ کیسے ہوتی ہے؟ تو آفر دا چوائسیز، آپ اپنے بچے کو چوائسیز دیں، اس کو آفرز دیں، اور پھر دیکھیں آپ کیسے بچہ انڈیپینڈنٹ، ایک اس کے اندر سینس آف انڈیپینڈنسی ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گی، اور وہ کانفیڈنٹلی وہ ڈیسیجنس لینا شروع ہو جائے گا. لائک مثال کے طور پر ہم ایک یہ اگزامپل دیکھ لیتے ہیں کہ آپ میں سے کوئی بھی مدر ہے اور آپ لوگوں کو کہیں جانا ہے، ٹھیک ہے، آپ کا بچہ 3 سال کا ہے، آپ کی اس کے ساتھ بہت اچھی کلوزنس ہے، بانڈنگ ہے، سب کچھ ہے. آپ اس کو بتائیں گی کہ دیکھو زو میں ہمارے پاس 2 آپشن ہیں، یا تو ہم زو جائیں گے یا پھر ہم میوزیم جائیں گے. اچھا زو کیوں جائیں گے؟ زو میں اینیملز ہوتے ہیں، ڈفرینٹ کائنڈ آف اینیملز، یو کین شو ہیم اور ہر پکچرز، آپ ان کو پکچرز دکھا سکتے ہیں. بچوں ڈیفینیٹلی 3 سال تک کی عمر میں آپ نے بچوں سے اینیملز کے بارے میں بات کی ہوگی، پکچرز بھی دکھائی ہوں گی. تو آپ ان سے بچوں سے یہ پوچھیں گے کہ تم مجھے بتاؤ کہ ہمیں کہاں جانا چاہیے. جب ہم اس طرح بچوں کو آفرز دیں گے تو بچے سوچیں گے کہ میری اتنی امپورٹنس ہے، میں اتنی ورتھ رکھتا ہوں اپنے پیرنٹس کے لیے، اپنی مدر کے لیے، کہ وہ میرا ڈیسیجن مانگ رہی ہے جانے کے لیے، کہیں بھی آؤٹ سائڈ جانے کے لیے، زو جانا ہے یا میوزیم جانا ہے. تو آپ سوچ لیں کہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی گھر میں بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں. یا آج ہم کیا پکائیں، آج ہم کیا بنائیں، میرے بیٹے کا کیا دل چاہ رہا ہے، یا ہم کیونکہ دیکھیں یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ہمیں اس کے اوپر ہوم ورک کرنا لازمی بنتا ہے. کیونکہ دیکھیں وہی والی چیز ہے کہ ہم ایٹ ٹائمز یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے اندر سینس آف انڈیپینڈنسی اور کانفیڈنس پیدا کرنے کے چکر میں نا اوور کانفیڈنٹ کر دیتے ہیں ان کو. پھر کیا ہوتا ہے، وہ آئے دن ان کو وہ فرمائش کرتے ہیں کہ ہمیں یہ بنوانا ہے. تو ہمیں بیلنس رکھنا بہت ضروری ہے چیزوں کو، ٹھیک ہے. آپ نے اپنے رولز اور اپنی ایس او پیز کو فالو کروانا ہے بچے سے، یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے. آپ نے اپنے گھر کے کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز بنائے ہیں، آپ نے اپنے بچے کو یہ ریئلائز کروانا ہے کہ آپ ان رولز کو فالو کریں گے ان اینی کیس. اس کے لیے آپ گھر میں ویجیٹیبلز بھی بناتی ہیں، دالیں بھی بناتی ہیں، سب کچھ بناتی ہیں، مگر بہت سارے دنوں میں سے ایک دن آپ بچے سے پوچھ رہی ہیں کہ آج ہم کیا بنائیں، آپ مجھے بتاؤ. تو 1 مہینے میں یا 4 ہفتوں میں یا 2 ہفتے میں 2 دفعہ یا 3 دفعہ آپ اپنے بچے سے پوچھ لیتی ہیں تو آپ کے بچے کا مورال ہائی ہو جائے گا کہ آج مما نے مجھ سے پوچھ کے کھانا بنایا ہے. پھر آپ کے فادر، آپ کے ہسبینڈ جو ہے وہ اس بچے کے فادر ٹیبل پہ جب کھانا کھائیں گے اور پھر وہ جان بوجھ کر بچے کو دکھانے کے لیے کہ آج تو بہت مزے کا کھانا ہے، آج کی مینیو تو بہت اچھی ہے، تو وہ بچہ بڑے فخر سے بولے گا کہ یہ آج میں نے مشورہ دیا تھا مما کو کہ آج یہ پکائیں. تو بچے کے اندر یہ سینس آف کانفیڈنس، سینس آف انڈیپینڈنسی آٹومیٹکلی پیدا ہو رہی ہے. اس کو یہ ریئلائزیشن ہو رہی ہے کہ میں ڈیسیجن لے سکتا ہوں، میں کوئی بھی ڈیسیجن میں وائزلی لے سکتا ہوں.
ٹھیک ہے، تو یہ بہت ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو یہ سینس ڈیولپ کرنے کے لیے ہم ان چیزوں کے اوپر ورکنگ کریں. آسکنگ کوشچنس، جسٹ اے منٹ. آسکنگ کوشچنس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم بچے سے بہت سارے مختلف قسم کے کوشچنس کر سکتے ہیں چلتے پھرتے. لائک مثال کے طور پہ اگر بچہ کہتا ہے کہ مجھے بریانی کھانی ہے، تو آپ پوچھ سکتے ہیں کہ اچھا بریانی کیوں پسند ہے آپ کو، یا چلو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بریانی بنتی کیسے ہے. تو آپ مجھے بتاؤ کہ آپ جب بریانی کھاتے ہو تو آپ کے منہ میں کس کس چیز کا ٹیسٹ آتا ہے. تو دیر آر سو مینی تھنگس کہ ہم ان کو الابوریٹو فارم میں بچے کے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں کوشچنز ریز کر کے. پھر آہستہ آہستہ بچہ جب سوچنا شروع کرتا ہے تو بچے کے مائنڈ میں بھی کوشچنز ریز ہونا شروع ہو جاتے ہیں. لائک مثال کے طور پر بچہ جو ہے وہ خود سے سوچتا ہے کہ اچھا اگر میں بریانی جب میں کھاتا ہوں تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں اس سے پہلے، مما تو یہ پوچھ رہی ہیں، مگر میں جب بریانی کھاتا ہوں تو میں نے یہ نوٹس ہی نہیں کیا کہ میرے منہ کا ٹیسٹ جو ہے وہ کیسا ہو جاتا ہے. اسپائسی ہوتا ہے، کچھ سالٹی ہوتا ہے، اور سویٹ تو نہیں ہوتا. اور تو اس طرح سے آپ بچے کے اندر سویٹ اور سور اور سالٹی اس طرح کے کانسیپٹس بھی کلیئر کر سکتے ہیں. جب بچہ بچپن سے آپ بچے کی یہ چیزیں کلیئر کر دیتے ہیں تو آٹومیٹیکلی بچہ اس کے اوپر امیجنیٹو اسٹوریز بناتا ہے، سوچتا ہے، اس کے اندر کریٹیوٹی ڈیولپ ہوتی ہے. آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ اچھا آپ کو روز کھیلنا پسند ہے، تو آپ مجھے بتاؤ وائی از اٹ امپورٹنٹ ٹو ڈو فزیکل ایکٹیویٹی. آپ کو کیوں ایسا لگتا ہے کہ فزیکل ایکٹیویٹی ضروری ہے. تو آپ کا بچہ کہے گا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں روز کھیلوں کیونکہ مجھے ایکٹیو فیل کرتا ہوں، یا میں ایکسائٹمنٹ فیل کرتا ہوں، مجھے بہت مزہ آتا ہے. تو آپ اس کے ساتھ کمیونیکیشن کے دوران اس کو یہ بھی ریئلائزیشن دے سکتی ہیں کہ ہاں آپ کی بونز اسٹرانگ ہوتی ہیں، آپ ایکسرسائز، آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی ان ٹرمز آف پلے ایکسرسائز ہو جاتی ہے. اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں آپ اس کو دے سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں. تو پھر وہ خود بھی سوچے گا، پھر آپ سے وہ خود بھی کویشچنس کرے گا. اچھا فزیکل ایکٹیویٹی ہوتی ہے اور بونس کیسے اسٹرانگ ہوتی ہیں، میں تو کھیل رہا ہوتا ہوں، آپ تو کہتی ہیں کہ میں تھک جاتا ہوں، تو میری بونس کیسے اسٹرانگ ہوتی ہیں. تو پھر اس کے اوپر آپ اس کے اوپر ڈسکس کر سکتی ہیں ڈفرینٹ کائنڈ آف سینیریوز کے اوپر. تو یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے ہاؤ وائزلی یو آر ڈسکسنگ اباؤٹ اینی آف دا ٹاپک. تو یہ سب چیزیں بہت ضروری ہیں کہ ہم اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں ان چیزوں کے اوپر. بچہ جو ہے وہ جب ہم کویشچن ریز کر رہے ہوتے ہیں نا، جب کویشچنس پوچھ رہے ہوتے ہیں، سوری، تو جب ہم کویشچنس پوچھ رہے ہوتے ہیں اور وہ ہمیں آنسر کر رہا ہوتا ہے، اس دوران وہ خود بھی کویشچنز اس کے مائنڈ میں ریز ہو رہے ہوتے ہیں. ہی لرنس how to do the problem solving and better understanding, like environment اس کے آس پاس جو ہو رہا ہوتا ہے نا، جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں وہ ان کو سمجھنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ آٹومیٹیکلی پرابلم سالونگ اس کے اندر اسٹارٹ ہو جاتی ہے. کہ اچھا اگر کوئی ایشو آ رہا ہے تو مثال کے طور پر آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر پرابلم سالونگ میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں. بچہ جو ہے کوئی پکچر بنا رہا ہے اور اس کو سمجھ نہیں آ رہا کہ پکچر میں اگر وہ کیٹ بنا رہا ہے تو اس کی لیگ نہیں بن رہی اس سے، تو وہ پھر خود کوشش کرے گا. اگر اس طرح کا بچہ ہوگا جس کے اوپر کوگنیٹیو گروتھ کی کام کے سے ریلیٹڈ کام ہو رہا ہوگا، یہ ساری چیزیں اس کے اوپر امپلیمنٹ کی جا رہی ہوں گی، یہ ساری پلاننگ ہو رہی ہوگی، تو وہ آپ سے آ کے ہیلپ نہیں مانگے گا فوراً، بلکہ وہ کوشش کرے گا کہ خود سے وہ کرے. اور پھر وہ آ کے بڑے فخر سے بتائے گا کہ دیکھیں مما میں نے یہ بنایا ہے. لائک مثال کے طور پہ بچے بہت ساری گھر میں ایسی فالتو چیزیں ہوتی ہیں اور ان سے کچھ بھی بنا لیتے ہیں خود سے، اور بڑے پراؤڈ سے دکھا رہے ہوتے ہیں کہ مما دیکھیں ہم نے یہ بنایا. تو آپ کا کام ہے آپ موٹیویٹ کریں اس کو. اور بہت بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے گھر میں گندگی ہو گئی ہے، میسڈ اپ ہو گیا ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں. تو بچوں کو اس کے اوپر ڈانٹنے کے بجائے موٹیویشن دیں، ورنہ بچوں کے دل میں پھر ایک فیئر آ جاتا ہے کہ اچھا یہ گندگی ہو جائے گی تو مجھے ڈانٹ پڑے گی، یا مما ول اسکولڈ اور سم تھنگ لائک دیٹ. تو یہ بہت ضروری ہے کہ بچہ فریڈم کے ساتھ کام کرے، اس کے دل میں کوئی خوف نہ ہو اور اس طرح کی چیزیں ہوں. تو سو فار یہ سب چیزیں ہیں. اس کے علاوہ ہم بچوں کے ساتھ پزل گیمز کھیل سکتے ہیں، ان کو اس کا ایکسپوجر دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم بچوں کے ساتھ ان کی فیوریٹ اور انٹرسٹنگ پلیسز پر وزٹ کر سکتے ہیں، جیسے میں نے ابھی ذکر کیا تھا. اس کے علاوہ جو بچے جو ڈیلی بیسس پہ کھیل رہے ہوتے ہیں، اس میں ہم یوزلی کیا ہوتا ہے بچے کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں یا فٹ بال یا باسکٹ بال کھیل رہے ہوتے ہیں،
تو ہم ان کو دوسرے گیمز بھی ان کے ساتھ کھیل سکتے ہیں. اسپیشلی مدرز جو ہیں وہ جب بچوں کے ساتھ کھیلتی ہیں یا فادرز، تو بچے بہت خوش ہوتے ہیں. اپنے فرینڈس سے بھی زیادہ وہ ان کا دل کرتا ہے کہ وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ کھیلیں، کیونکہ ان کو بہت مزہ آتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے. تو آپ ڈیلی بیسس پہ آدھا گھنٹہ بچوں کے ساتھ ضرور اس طرح کا رکھیں کہ بیڈمنٹن کھیل لیں بچوں کے ساتھ، یا بورڈ گیم کھیل لیں. بورڈ گیم میں چیس گیم آتا ہے، وہ بچوں کی آئی کیو لیول کو انکریز کرنے کے لیے بہت افیکٹو کام کرتا ہے. اس کے علاوہ آپ بچوں کو ڈفرینٹ ورائٹی آف گیمز آفر کر سکتے ہیں، لائک جو میں نے ابھی بتایا پزل گیم ہو گئے اور میچنگ گیمز ہو گئے. اور یہ سب چیزیں جو ہیں بچے کی انٹلیکچوئل فنکشننگ کے اوپر کام کرتی ہیں. بچہ جو ہے وہ سروائیول کی فارم میں آ کر چیزوں کو لرن کر رہا ہوتا ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں بچے کے کوگنیٹو گروتھ کے لیے بڑی افیکٹو ہوتی ہیں. تو سو فار آج ہم لوگوں کو مجھے یہی ڈسکس کرنا تھا کہ ہم بچوں کی کوگنیٹو گروتھ پر کیسے کام کر سکتے ہیں. انشاءاللہ میں نیکسٹ ٹائم ایموشنل گروتھ پہ بھی بات کروں گی. ہم اس بارے میں سوچتے ہیں یا نہیں، یہ آپ لوگوں سے میں پوچھوں گی کہ اب تک ہم لوگوں نے اس کے بارے میں بات کی ہے؟ آپ نے اپنے اپنے طور پر اس کے بارے میں ہوم ورک کیا ہے اسپیسیفکلی، یا بس بائی چانس یہ ساری چیزیں ہم کر رہے ہیں مگر ہم نے کوئی ڈائریکشن نہیں پکڑی، یا ہم نے کوئی اپنا موٹیو نہیں بنایا کہ ہم نے بچے کی کوگنیٹو گروتھ کے اوپر اسپیسیفکلی کام کرنا ہے؟ تو مجھے ون بائی ون اگر آپ لوگ بتائیں گے، اور آج کے سیشن سے ریلیٹڈ کوئی کویشچن ہو آپ کا، اور یا آپ کی اپنی کوئی کوئری ہو تو پلیز یو کین آسک. جی افشاں، ثنا، عائشہ، مسکان، میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ ایم آئی ویزیبل، ایم آئی آڈیبل؟ یس یس یو آر آڈیبل. اوکے. جی مسکان، آپ کی کوئی کوئری ہے؟ نہیں نہیں، ویسے میں نے ابھی تک اس پہ کوئی ورک نہیں کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ، کیونکہ ہم جیسے نارمل روٹین ہوتی ہے اس میں اگر بچے نے کچھ پوچھ لیا، میں نے اس کو کچھ بتا دیا، لیکن الگ سے اس کے اوپر ابھی تک کوئی کام نہیں کیا ہے کہ میں الگ سے اس کو بولوں کہ اذلان میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ میں کیا پکاؤں یا کچھ اس طرح. ابھی تک میں نے کوئی اس پہ ورک نہیں کیا. صحیح. دیکھیں ہمارے بچے، ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے بچے جو ہے نا بالکل ہیلدی ہیں، نارمل ہیں، سب کچھ ہے، مگر ہمارے بچوں کے اندر بہت ساری چیزیں، بہت ساری کمیاں رہ جاتی ہیں. لائک ہمارے بچوں کی کرٹیکل تھنکنگ ویک ہو جاتی ہے. میں نے جیسے جی بگننگ میں آپ لوگوں کو بتایا کہ دو طرح کی کیٹیگریز ہوتی ہیں بچوں میں، کہ یا تو بچے فوراً چیزوں کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، اور یا بچے ہر چیز کی لاجک اور ریزننگ کے بعد چیزوں کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. تو یو بیٹر انڈرسٹینڈ کہ کس کیٹیگری جو ہے وہ کون سی کیٹیگری جو ہے آپ کے بچے کے لیے بہتر ہے. جی بالکل. تو میرے دونوں بچوں کی جو وہ ہے وہ الگ الگ ہے. ایک جو ہے اس پہ مجھے تھوڑا سا ورک کرنا پڑتا ہے، لیکن جو میرے بڑے والے بیٹے ہیں وہ مجھ سے پوچھتے بھی ہیں، سوال بھی پوچھتے ہیں، ہر چیز پوچھتے ہیں کہ میں اس طرح کروں مما، یہ ایسا ہے تو ایسا کیوں ہے. لیکن جو چھوٹا والا بیٹا ہے 3 سال کا ہے وہ بھی، لیکن اس کے ساتھ اس طرح نہیں، وہ زیادہ نہیں کوشچنس کرتا، وہ نہیں کرے گا جب زیادہ تک sensitive ہوتا. آپ کوگنیٹو گروتھ کے اوپر پرٹیکولرلی کام جی نہیں کریں گی. جی تو آپ جب اسٹارٹ کریں گی تو آپ دیکھیں گی کہ کچھ عرصے کے بعد ہی آپ کا بچہ فریکوینٹلی کوشچنس کرنا شروع ہو جائے گا. جی. جی عائشہ، آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھیں؟ جی عائشہ. عائشہ، ثنا، افشاں، آپ لوگوں کو کچھ پوچھنا ہے؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی افشاں. نہیں، میرا کوشچن کوئی نہیں ہے. میں یہ کھانے اس طرح کا جس طرح آپ بتا رہے تھے میں پوچھتی ہوں بچوں سے، ان کی مرضی کا بنا دیا اچھی دیر. اچھی بات ہے. ٹھیک ہے افشاں. جی عائشہ، آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے.
جی وعلیکم السلام۔ جی وعلیکم السلام۔ اور لائٹ کا ایشو ہو گیا تھا۔ مجھے ایک سوال یہ کرنا تھا، ہمارے محلے میں ایک بچہ ہے، وہ میرے دونوں بچوں کو بہت تنگ کرتا ہے، بڑے والے کو تو بہت ہی تنگ کرتا ہے، وہ کبھی ایسے آگے جا بھی رہا ہو تو اس کو بدتمیزی بھی کرے گا، مارے گا بھی۔ تو اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا اپنے بچے کو کس طرح سمجھاؤں۔ میں نے اب اس کو ایک دفعہ منع بھی کیا، اس کے وہ سمجھ لیں اپنے پیرنٹس کی بات تک نہیں سنتا، وہ بہت بدتمیز ہے بچہ نا۔ اب ظاہر سی بات ہے بچے آپس میں کھیلتے بھی ہیں، باہر بھی ہوتے ہیں، اور وہ چھوٹا والا میرا ہے تو وہ اکثر ان کے ساتھ کھیلتا بھی ہے، لیکن بڑے والے کو تو سمجھ آ گئی ہے، لیکن وہ بچہ سمجھتا نہیں ہے، بالکل بھی نہیں سمجھتا۔ دیکھیں دیکھیں اچھا، آپ کا اچھا کوشچن کمپلیٹ ہو گیا نا؟ آپ میوٹ کر لیں، میری آواز پلٹ رہی ہے۔ جی عائشہ، پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کا بچہ جو ہے، آپ کے بچے جو ہیں وہ اس بچے کے ساتھ کھیل رہے ہیں، تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ بچہ جو ہے اس کی لینگویج کیسی ہے، اس کا بیہیویئر کیسا ہے، اس کی گیدرنگ آپ کے بچوں کے لیے صحیح بھی ہے یا نہیں۔ اور اگر وہ جان بوجھ کے مار رہا ہے، جان بوجھ کے یہ سب چیزیں کر رہا ہے، لیٹ می فنش، پھر آپ بتا دیجیے گا مجھے ڈیٹیل میں۔ اور اگر وہ جان بوجھ کے یہ سب کر رہا ہے اور آپ کے بچے ہینڈل نہیں کر پا رہے، اسپیشلی آپ کہہ رہی ہیں چھوٹا بچہ ہینڈل نہیں کر پا رہا، تو اٹ وڈ بی بیٹر کہ آپ اس بچے کو، اپنے بچے کو اس کے ساتھ نہ کھیلنے دیں، کیونکہ آپ کا بچہ پھر اس کے اندر جو اینگر ہے وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گا، اور بچوں کے ٹینٹرمز جو ہے نا وہ سٹارٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں جب بچے کہیں سے بلی ہو رہے ہوتے ہیں، فزیکلی یا مینٹلی۔ تو پہلی چیز تو یہ کہ آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کے بچے کی مینٹل ہیلتھ تو افیکٹ نہیں ہو رہی اس چیز کی وجہ سے۔ جی اب بولیے۔ نہیں، میرا بیٹا اس کے ساتھ کھیلتا نہیں ہے، لیکن ظاہر بات ہے ایک گھر چھوڑ کے ایک ہی گھر ہے تو انٹریکشن ہو جاتی ہے، یا کبھی کسی کام سے اس کے گھر میں بھیج دیا اور وہ جان بوجھ کے خود مارتا ہے۔ میرے بچے تو اوائڈ کرتے ہیں، بڑا والا تو کافی اوائڈ کرتا ہے، لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے اور وہ بچہ جو ہے نا مارنا کبھی لگ جاتا ہے۔ اب وہ بچہ میرا کبھی وہ کر دیتا ہے، لیکن زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ وہ گھر میں ویسے ہی آ جاتا ہے، ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ دیکھیں دیکھیں میوٹ کر دیجیے گا۔ میوٹ کر دیجیے گا۔ دیکھیں عائشہ، پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمارے بچے اس وقت تک کسی سے نہیں مل سکتے جب تک ہماری پرمیشن نہ ہو یا ہماری طرف سے گو ہیڈ نہ ہو، ٹھیک ہے؟ دوسری چیز یہ کہ چاہے وہ آپ کے نیبر میں ہی کیوں نہ رہتا ہو وہ بچہ، آپ کو اس چیز کو کنٹرول کرنا پڑے گا کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ اس سے اگر افیکٹ ہو رہا ہے تو اس کے اوپر کوئی نیگیٹو امپیکٹ نہ پڑے، پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ کہ آپ اپنے بچے کو یہ سکھائیں گی کہ آپ کے بچے نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیسے کرنا ہے۔ دیکھیں آج کل کا جو دور ہے، بہت سے بچے جو ہیں وہ آپ کے بچے جب باہر جائیں گے، باہر نکلیں گے، ابھی تو آپ کے نیبر میں رہتا ہے وہ بچہ، لیکن جب آپ کے بچے باہر جائیں گے، پارک میں جائیں گے یا گھر کے باہر ہی کہیں کسی قریبی جگہ پہ یا گھر کے باہر ہی کسی کے ساتھ کھیل رہے ہوں گے، تو بہت سے بچے ایسے آپ ان کو ملیں گے، یا دنیا میں بچوں کو، آپ کے بچے بڑے ہوں گے تو دنیا میں لوگوں کو بھی فیس کرنا پڑے گا۔ تو آپ نے اپنے بچوں کو ایک بیلنس لائف گزارنے کے لیے اس طرح کی چیزیں سکھانی ہوں گی کہ سیلف ڈیفینس بھی آپ کو کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو کوئی مار رہا ہے، فزیکلی ابیوز کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یا اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو آپ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں گے ڈیفینیٹلی۔ تو ابھی جو آپ معاملہ مجھے بتا رہی ہیں وہ کوئی اتنا مشکل معاملہ نہیں ہے، آپ اس کو کنٹرول کر سکتی ہیں۔ اس کے لیے آپ کو اپنے دونوں بچوں کو بیٹھ کے سمجھانا پڑے گا کہ بیٹا، پہلی چیز تو یہ کہ کسی کو حق نہیں ہے کسی کے اوپر بھی ہاتھ اٹھانے کا، تو آپ ان کو ایجوکیٹ کریں گی۔ اٹس آل اپ ٹو یو کہ آپ کیسے وائزلی ان کو یہ چیز ریمائنڈ کرواتی ہیں، ان کو سکھاتی ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو کیسے ڈیفینڈ کرنا ہے۔ انہوں نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، لیکن اگر کوئی ان کو فزیکلی مارنے کی کوشش کرے یا ہٹ کرنے کی کوشش کرے تو کسی کو بھی کسی کے اوپر ہاتھ اٹھانے کا حق نہیں ہے۔ آپ کو سیلف ڈیفینس کا پورا حق ہے، آپ اپنے آپ کو آپ اپنے آپ کو اپنے بچاؤ کے لیے سیلف ڈیفینس کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ اس طرح سے اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کریں۔ لیکن میرے خیال میں نیبر میں بھی اگر بچہ رہتا ہے تو آپ کے بچے اکیلے تو باہر نہیں نکلتے ہوں گے نا، اگر ان کی انٹریکشن ہوتی بھی ہے تو کسی بڑے کو تو ساتھ ہونا چاہیے ان کے ساتھ۔ بٹ یہ ہے کہ آپ بہتر جانتی ہوں گی،
مگر میں آپ کو یہی سجیسٹ کروں گی کہ آپ اپنے بچوں کو سیلف ڈیفینس کی ایجوکیشن دیں. اور دوسری چیز یہ کہ آپ کا جو چھوٹا بچہ ہے وہ بہت چھوٹا ہے، ظاہر ہے وہ اگر ان سے بڑے بچے ان کو مارتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. تو آپ اس سے بہتر یہی ہے کہ آپ کا بچہ اس سے بلی ہوتا رہے اور اس کے اندر نگیٹو امپیکٹ پڑے. آپ اس کے بچاؤ کے لیے، اس کی مینٹل ہیلتھ کے بچاؤ کے لیے آپ اس کو اس سے دور رکھیں. آپ رکھ سکتی ہیں. پیرنٹس جب تک نہ چاہیں بچے کسی سے نہیں مل سکتے. اٹس آل ان یور ہینڈس. اوکے، آئی ہوپ یو گاٹ مائی پوائنٹ. ٹھیک ہے عائشہ؟ نہیں، میں کافی بچوں کو دور رکھتی ہوں، چھوٹا والا تو کافی دور ہو گیا ہے نا، اس کو میں سمجھاتی ہوں، یہ تو میں نے سمجھا رہی. لیکن وہ بچے کی سوال یہ ہے کہ بچہ مار رہا ہے، تو اب ایک دفعہ تو میں نے اس کو یہ کہا کہ بیٹا وہی مارنے والی بات کہ بچہ اس وقت جب اتنا مارے گا تو پھر بچہ بھی آگے سے مارتا ہے، تو یہ بچے کو سکھانا صحیح ہے. نہیں، آپ بچوں کو بولیں کہ آپ خود نہیں ماریں، لیکن اگر آپ سامنے سے کوئی آپ کے اوپر فزیکلی ہٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو آپ کا کام ہے کہ آپ اس کو روکیں. اگر وہ نہیں رک رہا تو آپ بھی ایک لگا دیں. آپ کو اس طرح سے ایجوکیٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ دیکھیں وہی چیز ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو، وہی میں آپ کو کہہ رہی ہوں نا کہ ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ چیزیں بیلنس کیسے لے کے چلنی ہیں. اگر ہم بچے کے کانفیڈنس کے اوپر کام کر رہے ہیں، اس کی سینس آف انڈیپینڈنسی کے اوپر کام کر رہے ہیں، تو ہمیں یہ دیکھنا ضروری ہوگا ہمارے لیے کہ وہ کہیں آؤٹ آف بیلنس تو نہیں ہو گیا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہر چیز کی ایجوکیشن دیتے ہوئے اس چیز کا دھیان رکھیں کہ وہ آؤٹ آف بیلنس نہ ہو. آپ نے اپنے بچوں کو ہمیشہ اس طرح کی ایجوکیشن دینی ہے کہ آپ کبھی بھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے، لیکن اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرنے کی کوشش کرے تو آپ نے روکنا ہے اس کو. اپنا سیلف ڈیفینس کرنے کا سب کو حق ہے. ٹھیک ہے، تو آپ ابھی سے ان کو ایجوکیٹ کریں. باقی اس طرح کی چیزیں بڑھتی ہیں تو پھر پیرنٹس کے درمیان چلی جاتی ہیں، تو آپ یا تو ان کے گھر جا کر کسی بڑے سے بات کریں. یہی میرے خیال میں بہتر رہے گا. ادروائز آپ اس بچے کو ٹھیک نہیں کر سکتی، کیونکہ اس بچے کا انوائرمنٹ یا اس کی پیرنٹنگ جو بھی ہے آپ کا اپنے بچوں پہ اختیار ہے، تو آپ اپنے بچوں کو ہی ایجوکیٹ کر سکتی ہیں. آپ ان کو ٹھیک یہ ہے، نہ بس میں یہ کہیں آپ ان کو یہ نہ کہیں کہ وہ ہٹ کریں. آپ ان کو کہیں آپ اپنا سیلف ڈیفینس کریں. اب وہ سیلف ڈیفینس کس صورت میں ہو سکتا ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے سچویشن کے اوپر، کہ اگر مارنے والا بالکل ہی نہیں رک رہا تو آپ اس کو ہاتھ پکڑ کے روکنے کی کوشش کریں گے. وہ دوسرے ہاتھ سے مار رہا ہے تو پھر آپ اس کو لگا دیں، کیونکہ جب تک آپ لگائیں گے نہیں وہ پیچھے نہیں ہٹے گا. وہ نہیں ہٹ رہا تو اس کا اور کوئی سلوشن نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ اچھا، میرا یہ ایک مطلب اس طرح بچے کو تعلیم دینا، اس طرح بتانا بچے کو صحیح ہے. بس میرا پوائنٹ یہ آپ بچے کو ہٹنگ کی بات نہ کہیں نا، آپ اس سے صرف یہ کہیں اپنے آپ کو بچاؤ. بس سیلف ڈیفینس از امپورٹنٹ. کسی کو کوئی حق نہیں کسی پہ بھی ہاتھ اٹھانے کا، اس لیے اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے تو آپ اپنا سیلف ڈیفینس کریں. اپنے آپ کو بچانا ہے آپ نے، دیٹس اٹ. اب وہ کس طرح بچاتا ہے وہ اس کے اوپر چھوڑ دیں. ٹھیک ہے؟ یہیں سے میں نے آپ کو بتایا نا، پرابلم سالونگ ایٹیٹیوڈ بچے کے اندر بھی آنا چاہیے. خود سے وہ پرابلمس کو ریزالو کرنا سیکھے. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. جی عائشہ، آپ کچھ کہہ رہی تھیں، دوسری والی عائشہ. جی، میں یہ پوچھ رہی تھی کہ آپ نے ویسے تو ماشاء اللہ کافی ساری چیزیں بتائیں کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کے لیے، پر اسپیسیفک کوئی اس طرح کا ایکٹیویٹی وغیرہ بھی ہوتی ہے جس سے بچے کی تھوڑی سی اس طرح سے بوسٹ ہے، یا وہ باتیں تو کرتے ہیں ساتھ میں؟ اگر بچوں کو کوئی ایکٹیویٹی اس طرح کی اسپیسیفک کوئی ہو جو کہ اس میں ہیلپ کرے تو پھر وہ تھوڑی سی گائڈ کر دیجیے گا. جی جی ڈیفینیٹلی. میں نے ابھی جیسے آپ کو بہت ساری ایکٹیویٹیز بتائی بھی ہیں عائشہ، کہ آپ بچوں کے ساتھ بیٹھ کر، جیسے آپ فری بیٹھی ہوئی ہیں، آپ بیٹھ کر جو ہے وہ تھوڑا سا بچوں کو پومز بڑا اٹریکٹ کرتی ہیں، تو آپ ساتھ ساتھ پومز بھی سنائیں، خود بھی سنگ کریں. تو جب آپ خود سنگ کریں گی نا تو بچے زیادہ اٹریکٹ ہوں گے، انسٹیڈ آف دیٹ کہ آپ آڈیو لگا دیں یا آپ یوٹیوب لگا دیں. سمجھ رہی ہیں بات؟ اور اگر آپ یوٹیوب لگا بھی رہی ہیں تو آپ ساتھ ساتھ خود بھی سنگ کریں گی تو آپ کے بچوں کو بہت اچھا لگے گا، اور وہ فرمائش کر کے کہیں گے کہ مما مجھے بھی سنائیں. آپ یقین کریں کہ میرا بیٹا ابھی تک لوری سنتا ہے. للا بھائی کہتے ہیں اس کو. آپ سرچ کر سکتی ہیں.
چھوٹے بچے بہت خوش ہوتے ہیں جب ان کو سونے سے پہلے امائیں جو ہے وہ کچھ سنگ کر کے سنائیں یا کچھ اس طرح کی چیز. تو آپ اس چیز کو یوٹیلائز کر سکتی ہیں. آپ کے بچے جب اس چیز سے فیسیلیٹیٹ ہوں گے، جب وہ سنیں گے، تو وہ اس میں دیکھیں، اس میں ریلیشن شپ بانڈنگ کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. یہ والی ایکٹیویٹی آپ اپنے بچوں کے ساتھ اپلائی کریں. پومز پڑھ لیں، ریسیٹیشن پڑھ لیں. ملٹیپل چیزیں جب آپ کریں گی تو اس میں بچے کو کیا چیز پسند آ رہی ہے وہ آپ کو خود آئیڈیا ہونا شروع ہو جائے گا. بچوں کو قرأت بہت اچھی لگتی ہیں، نعت بہت اچھی لگتی ہیں، نعت پڑھنا بہت اچھا لگتا ہے. تو یہ چیزیں جب آپ خود سنگ کر کے بچوں کو سنائیں گی نا، تو بچے بہت خوش بھی ہوں گے اور خود بھی سیکھنے کی کوشش کریں گے. پھر ان میں الفاظ ہوں گے، ان الفاظ کے معنی بھی آپ بچوں کو بتا رہی ہوں گی، سمجھا رہی ہوں گی، تو بچے پھر خود سے پوچھنا شروع ہوں گے. انیشیٹو آپ نے لینا ہے. پھر آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ بچے چلتے پھرتے کچھ نہ کچھ ریسائٹ کر رہے ہوں گے، یا ان کو اچھا لگ رہا ہوگا کہ اچھا ہم یہ پڑھ لیں، ہم یہ پڑھ لیں. تو انسٹیڈ آف دیٹ کہ وہ خالی بیٹھیں، ان کو مزہ آنے لگ جائے گا اس ایکٹیویٹی سے. دوسری چیز میں نے آپ کو بتائی تھی کہ آپ بچے سے کویشچنس پوچھ سکتی ہیں. یہ کویشچن آسکنگ کویشچنس کی جو ہے یہ ایکٹیویٹی بیس بھی ہو سکتا ہے. لائک آپ کوئی بھی آبجیکٹ لے لیں اور اس کے اوپر آپ کوئی بھی کویشچن بچے کے ساتھ پوچھنا شروع ہو جائیں کہ اس کا کلر کیا ہے، اچھا یہ چیز ایسی کیوں ہے، یا دیر آر ڈفرنٹ کائنڈ آف تھنگس. اگر آپ پلانٹنگ کر سکتی ہیں تو آپ بچوں کے ساتھ پلانٹنگ کریں گی. تو پھر بچوں کے ساتھ آپ یہ سیڈ کی بات کر سکتی ہیں کہ بیٹا ہیو یو تھاٹ اباؤٹ، کہ کبھی تم نے یہ سوچا ہے کہ چھوٹا سا سیڈ جو ہے یہ زمین کے اندر ہم دبا دیتے ہیں تو یہ زمین پھاڑ کے نکل کیسے جاتا ہے، اس کے اندر اتنی جان کیسے آ جاتی ہے. تو یہ ہم نے بچوں کے اندر کویشچنز ریز کرنے کے لیے یہ چیزیں ہم نے بچوں کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے، تاکہ بچے خود امیجنیشنس کے ساتھ ان چیزوں کو سوچیں. وہ اپنے بیٹے کے ساتھ میں نے ایسے ہی کیا تھا، لیکن آگے سے کوئی کوشچن نہیں آیا، نہ انہوں نے زیادہ انٹرسٹ شو کیا کہ نہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے. ایک دم سے تو نہیں آئے گا اس عائشہ، ایک دم سے نہیں آئے گا. میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ ہر چیز جو ہے گریجول پروسیس ہے. آپ کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ میں نے 3 یا 4 دفعہ بچے کے ساتھ بات کر لی، یا میں نے 3 یا 4 دفعہ ایفرٹ کر لی، بچے کا تو کوئی رسپانس ہی نہیں آ رہا. ہمیشہ یہ بات یاد رکھیے گا کہ اٹس اے سلو اینڈ گریجول پروسیس. آپ یہ 4 ہفتے میں بھی آپ کو رسپانس مل سکتا ہے، 4 مہینے میں بھی مل سکتا ہے. اٹ ڈپینڈس کہ بچے کی گروتھ کتنی اسپیڈ سے ہو رہی ہے. لیکن آپ کا بچہ کچھ نہ کچھ سیکھ رہا ہوگا. لیکن وہ آپ اگر چاہ رہی ہیں کہ 2 یا 3 سیشنز یا اس طرح کی کانورسیشنز کے بعد آپ کا بچہ کویشچنز ریز کرنا شروع کر دے، تو اٹ از ناٹ پاسبل فار دیٹ. آپ جب کنٹینیوسلی کمیونیکیٹ کرتی رہیں گی نا اپنے بچے کے ساتھ، تو آپ ایک دن دیکھیں گی کہ آپ کا بچہ خود کمیونیکیٹ کرے گا آپ کے پاس آ کر. تو اس کے لیے آپ کو تھوڑی سی ایفرٹ ان پٹ کرنی پڑے گی. میں نے کہا نا، اگر ہم بیٹھ کے ہوم ورک کر لیتے ہیں نا، پلاننگ کر لیتے ہیں، تو پھر ہم بیچ میں گیپ نہیں دیتے. ہم ریگولرلی، یعنی آپ اپنے ڈیلی پورے دن کے روٹین میں سے 15 منٹ آپ ایسے نکالیں. اگر آپ کے لیے زیادہ ٹائم پاسبل ہے تو ½ گھنٹہ نکالیں، جس کے اندر آپ صرف اپنے بچے کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں. اور آپ اس کے اوپر ہوم ورک کر سکتی ہیں کہ آج میں نے اس سے اپنے بچے سے جو ہے وہ اس اینیمل کے بارے میں بات کرنا ہے، اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے. یا ہم نے اللہ کے بارے میں بات کرنی ہے. اور آپ اللہ کے بارے میں اتنی ساری باتیں کر سکتی ہیں، آپ سوچ بھی نہیں سکتی. آپ جب سوچنے بیٹھیں گے، آپ یقین کریں اللہ تعالیٰ آٹومیٹکلی آپ کے اندر حکمت پیدا کریں گے. اللہ سے دعا مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ آسانی کرے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کرنے بیٹھیں گی تو آپ کو بہت ساری چیزیں نظر آئیں گی. آپ اپنے بچوں سے یہ بات کر سکتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے لپس کتنے پیارے بنائے ہیں، آپ کے ٹیتھ کتنے پیارے بنائے ہیں. آپ اس سے کھانے کو چیو کر سکتے ہیں. آپ اپنے بچے کو یہ بتا سکتی ہیں کہ ہم جب کیرٹ کھاتے ہیں یا ہم ایپل کھاتے ہیں تو یہ کتنا ہارڈ ہوتا ہے، لیکن ہم اپنے ٹیتھ سے اس کو کرش کرتے ہیں اور یہ کتنی ایزیلی ہو جاتا ہے، اور ہمارے دانت بھی نہیں ٹوٹتے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز بیلنس میں رکھ کے کیسے بنائی ہے. یہ فروٹس اللہ تعالیٰ نے بنائے ہمارے لیے تاکہ ہم اپنے ٹیتھ کو یوز کر کے کھائیں. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں جن سے ہم دیکھ سکتے ہیں. ہم آسمان کو دیکھیں تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. اور آپ اپنے بچوں کے ساتھ اس بارے میں بہت ساری باتیں کر سکتی ہیں.
اس کے لیے بہت ساری یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز بھی اویلیبل ہیں، آپ ایکٹیویٹیز بھی سرچ کر سکتی ہیں گوگل کے اوپر. میں بھی آپ سے ڈیفینیٹلی انشاءاللہ دیکھوں گی، اگر مجھے مل گئی تو شیئر کروں گی انشاءاللہ. تو اس طرح کی چیزوں کے اوپر ہوم ورک کرنا بہت ضروری ہے. جب آپ کا ہوم ورک ہوا ہوگا تو آٹومیٹکلی آپ اس پہ بات کر رہی ہوں گی. اس کے علاوہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ مارکیٹ ضرور چکر لگاتی رہیں، سنڈے مارکیٹ اسپیشلی. وہاں پہ بچوں کی بہت پتلی پتلی بکس ہوتی ہیں جو 30 روپیز 50 روپیز اور 100 روپیز میں آ رہی ہوتی ہیں. ڈفرینٹ کائنڈ آف بکس جس کے اندر چھوٹی چھوٹی سی اسٹوریز، مورل اسٹوریز ہوتی ہیں، اللہ سے ریلیٹڈ اسٹوریز ہوتی ہیں، پروفٹ اسٹوریز ہوتی ہیں. تو آپ وہ لے کر آئیں گی، اور بچے جب پکٹوریل بکس کے ساتھ پڑھیں گے نا تو بچوں کے مائنڈ میں پھر آٹومیٹکلی خود سے کوشچنز بھی پاپ اپ ہوتے ہیں، کیونکہ آپ اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہی ہوں گی. بکس لائیں، لیکن ایک بات ضرور یاد رکھیں کہ ان بکس، کوئی سی بھی بک پڑھ رہی ہیں اس کے اوپر بچے کے ساتھ ڈسکس ضرور کریں. جب آپ ڈسکشن کرتی رہیں گی، کمیونیکیٹ کرتی رہیں گی، تو آپ کا بچہ خود کمیونیکیٹو ہو جائے گا. ٹھیک ہے عائشہ؟ میٹنگ ہوگی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، چلیں. اوکے. اوکے، جزاک تھینک یو. اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.